بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات یقیناً عمران خان صاحب سے ہی شروع کریں گے۔ عمران خان صاحب جو ایک طرف تو 9 مئی کا جس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ جس طرح نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ سیاست کو بھی خیر آباد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات ہے اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے ظاہر تمام ثبوت اور شواہد مل چکے ہیں اور جس میں اور پھر عمران خان صاحب نے خود بھی ابھی تک واضح طور پہ جو ہے 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ مذمت کرنے کی بجائے یہ اب تک ان کا استدلال ہے کہ یہ واقعہ جو ہے انہوں نے یا ان کے لوگوں نے نہیں کیا اور یہ کروایا گیا اور پوری پلاننگ اور یہ سارا، جبکہ دوسری جانب یہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی، کئی مہینوں سے زمان پارک میں جاری تھی۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں اور یہ سارے لوگ جو آ کر ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اتنا خطرناک ہوا، جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو رد عمل آیا، بڑا خوفناک رد عمل۔ اور ظاہر ہے وہ آنا تھا کہ اس لیے کہ عمران خان صاحب تو بہت پہلے کہہ چکے تھے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت کہا تھا کہ ابھی تو میں وزیر اعظم ہوں، لیکن اگر مجھے ہٹا دیا گیا، میں وزیر اعظم نہیں رہا تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، میں ابھی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے ہٹائے گا تو میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ انہوں نے ثبوت تو دیا بہت زیادہ خطرناک ہونے کا۔ لیکن اب کہ جو لوگ جو واقعہ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں جس طرح لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں اور واقعتاً عمران خان صاحب اس وقت تنہا ہو گئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسے وقت میں تو ان کی گرفتاری کر لی کہ جب آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اتنا بڑا رد عمل آئے گا؟ اب تو کوئی رد عمل بھی آنے والا نہیں ہے۔ اب تو ان کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں رہ گئے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ جن سے کوئی ٹیلی فون پہ رابطہ کر سکے، وہ خود ان کا کہنا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ رونما ہوئے آج جو ہے وہ اب جون شروع ہو چکا ہے، لیکن تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کسی طرح بھی کہیں ابھی تک نظر نہیں آتی۔ تو کیا اب بھی کوئی خوف ہے؟ جبکہ جس قسم کا رد عمل آ گیا اس کے بعد تو اب یہ امید نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ لوگ رہے ہوں۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے اور خود عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت کو بھی یہی خوف ہے اور جو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی یہی خوف ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ اول تو اب لوگ ان کے ساتھ اس طرح نظر بھی نہیں آتے، نہ کوئی ایسا رد عمل کا اب کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اب تک عمران خان صاحب کو، جبکہ اتنے کیسز ہیں اور بڑے مضبوط کیسز ہیں جن میں فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، بالکل کھلا کیس ہے، وہ بھی اس میں ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، اور توشہ خانہ کا کیس ہے اور جو بیشتر کرپشن کے کیسز ہیں، تو وہی بہت ہے ان کے لیے۔ لیکن 9 مئی کا کیس تو ایک ایسا کیس ہو گیا کہ جب اس کیس میں آپ آرمی ایکٹ کے تحت لوگوں پہ مقدمات چلانے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بنتا ہے۔ امید تو یہ کی جا رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی کارروائی جو ہے کیوں نہیں شروع کی گئی؟ دوسری جانب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں وہ کہ ان کا جو روزانہ کا جو خطاب کا سلسلہ تھا سوشل میڈیا پر، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن وہ غیر ملکی جو ادارے ہیں، جو چینلز ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ BBC کو تو انہوں نے ایک ایسا انٹرویو بھی دیا کہ بعد میں انہوں نے بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ وہ جذبات میں کر جاتے ہیں، اور جس پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے BBC سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ان کا انٹرویو نہ چلایا جائے، یا کم از کم وہ باتیں جو ہیں جو انہوں نے بڑی اس طرح کی ہے وہ نہ چلائی جائیں۔ تو یہ بات بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اور وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ کامیاب ہوگا،
اور BBC جو ہے اردو سروس، BBC لندن کی اردو سروس کا ایک پروگرام ہے، اور اس میں بھی اس طرح کی جو ہے اس پر جو پورا جائزہ لیا گیا اور لوگوں سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ حمایت میں بھی بات کی اور مخالفت میں بھی بات کی ہے. بیشتر جو اس سروے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہ جناب، اب عمران خان کو 9 مئی کا جس طرح کا واقعہ ہوا ہے سیاست کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور ان کا سیاسی مستقبل اب نظر نہیں آتا ہے، یا ان کو یہ ہے کہ کم از کم اب وزارت عظمیٰ جیسے منصب پہ ان کو نہیں آنا چاہیے ان حالات کے بعد. لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اور جس طرح ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ان کی مظلومیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طرح دھڑ دھڑ لوگ آ کر روزانہ لوگ بڑی تعداد میں جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم 9 مئی کے واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ غلط کیا عمران خان صاحب نے، اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے. لیکن اس کے باوجود یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جو مرکزی رہنما، مختلف عہدوں پہ فائز، جن کو عمران خان صاحب نے تمام تر مخالفت کے باوجود، خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بوزدار صاحب، وہ تو بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک ٹیکسٹ میسیج ان کو کیا گیا تھا تو وہ گھبرا گئے اور فوراً ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. اور عمران خان صاحب کو یقیناً سب سے بڑا جو دکھ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ جس شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب میں نے اس تمام تر مخالفت کے باوجود، ان کی پارٹی میں بھی مخالفت تھی، جو ان کے مرکزی رہنما تھے، جو خود بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے پنجاب کا، شدید مخالفت تھی، پھر اداروں کی جانب سے بھی ہر طرف سے، سابق آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ بھی ان کو کہتے رہے کہ بھئی یہ بوزدار صاحب کو آپ ہٹائیں، یا سب کی انہوں نے مخالفت مول لی، لیکن عثمان بوزدار صاحب کو انہوں نے نہیں ہٹایا. وہ ظاہر ہے اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور وہ فرا گوگی، وہ چونکہ سارا کرپشن وہیں سے تھا، وہ ساری لوٹ مار اور کرپشن کے واقعات سارے وہی لوگ، تو وہ نہیں ان کو ہٹایا. تو لیکن عثمان بوزدار صاحب نے بڑی بغیر کسی بہت زیادہ کسی قسم کی ان پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ایسا ڈالا گیا، لیکن انہوں نے آ کے آخرکار بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ جی میں تو بس. لیکن اس طرح لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو لوگ ٹیلی ویژن پر آ کے یہ اعلان کر رہے ہیں، ان کے جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ وہی بات آ گئی کہ وہ ڈرائی کلین مشین والی بات آ گئی کہ جناب آپ ڈرائی کلین مشین میں سے ہو کر آ رہے ہیں اور صاف ستھرے ہو کر آ رہے ہیں. تو یہ جو تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کی مقبولیت یہ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی ہے لوگوں میں. عمران خان صاحب کو بھی یقین ہے، بالکل اسی طرح جیسے جو بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ان کی مقبولیت ہے، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس میں دیکھ لیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں دیکھ لیں کہ میں نے ایک بائیکاٹ کی اپیل کی وہ کس طرح کامیاب ہوئی، اور پھر جو اصل جو گراؤنڈ پہ MQM ہے وہ جو ہے کہاں کھڑی رہی، اس کو کتنے ووٹ ملے، اور کیوں بائیکاٹ کیا انہوں نے، وہ کیوں حصہ نہیں لیا انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں، کیوں بلدیاتی جو پورا نظام ہے آنے والا 4 سال کا اس سے MQM پاکستان کیوں باہر ہو گئی، کیا خوف تھا؟ ظاہر ہے کہ شکست کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی خوف نہیں ہو سکتا. اور اب تک بھی جو ہے وہ MQM پاکستان ظاہر ہے اس کا پورا جو زور ہے وہ مردم شماری پر ہے. اور آج مصطفیٰ کمال صاحب نے جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں MQM پاکستان کے، باقاعدہ مردم شماری کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں، جس طرح کم دکھایا جا رہا ہے، کراچی کے لوگوں کو صحیح طور پر گنا نہیں جا رہا ہے، تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو ان کا اپنا ایک سٹینڈ بالکل اپنی جگہ ہے. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ جناب جو مردم شماری ہے وہ اگر صحیح طور پہ نہیں کی گئی تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے. تو ایک طرف تو جس طرح عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور الیکشن ہوں گے تو ان کے لوگ جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائیں گے. یہی صورتحال جو ہے وہ بانی و قائد MQM الطاف حسین کے حوالے سے بھی ہے. ان کا ابھی یہی کہنا ہے،
اور بتایا یہی جاتا ہے جو زمینی حقائق ہیں اس حوالے سے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ جس طرح وہ ایکٹیو ہیں اور تمام تر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے اپنی ایک دوسرے سے رابطوں کی جو صورتحال ہے، ان کے اپنے لوگوں سے رابطے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کہاں تک کسی کے رابطے جو ہے وہ بند کریں گے، تو وہ رابطے موجود ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹیز موجود ہے، تو وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب جب بھی الیکشن ہوں گے اور انہیں اجازت دی جائے تو وہ بتا دیں گے، اور وہ جو مثال ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو آپ انہیں ایک موقع دے دیجئے۔ بلکہ جو 2 انٹرویو ہوئے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا BBC لندن سے، تو ایک بانی و قائد MKM الطاف حسین صاحب کا بھی ہوا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی فوج کی حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے ابھی تک یہ بات کھل کے نہیں کہی ہے فوج کے حوالے سے، لیکن الطاف حسین صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی بھی مانگتا ہوں، بار بار معافی مانگنے کو تیار ہوں اور مانگ رہا ہوں میں، اور مجھے معاف کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، پنجاب کے اینکر اور دانشور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو غلطیاں یا جو فوج کے خلاف رویہ عمران خان صاحب نے کیا، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے تو الطاف حسین صاحب بڑے معصوم نظر آتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو 2 انٹرویو کی بات ہم کر رہے ہیں جو BBC سے ہوئے، تو ایک انٹرویو میں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی شکایات پیش کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ جی پاکستان کے امریکہ جو ہے کہ جو لوگ ہیں وہ میری مدد کریں، امریکہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور جس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک بڑا الزام لگایا گیا۔ عمران خان صاحب نے کوئی اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ جناب جو PTI کی جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی جو ہے وہ کی گئی ہے جیلوں میں، تو یہ بڑا خوفناک الزام تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے، کچھ عرصے چند مہینے پہلے کی بات ہے، جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور PTI کے رہنماؤں کو، تو پہلا جیسے ہی وہ گرفتار ہوتے تھے تو پہلا الزام جو ہے عمران خان صاحب یہی لگاتے تھے، جناب جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی، شہباز گل کے لیے بھی یہی، ان کو جو ننگا کیا جا رہا ہے، ان کی یہ کی تو وہ بیچارے بڑے پریشان کہ وہ انکار کریں کہ جی میرے ساتھ جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے تو ان کا لیڈر ناراض ہو جائے گا، اور اقرار کریں تو پھنس جائیں۔ تو آج تک بیچارے اسی اس پہ پھنسے ہوئے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب کیونکہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ جیل میں جنسی زیادتی ہوئی ہوگی، تو وہ بیچارے نہ نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات آئی خواتین کے حوالے سے تو یہ بہت خوفناک الزام تھا، تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ ان خواتین کے بھی بیانات آئے کہ جناب کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی نا جیلوں میں ظاہر ہے جو سلوک ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب جیل میں آپ کو گھر جیسی سہولت تو نہیں ملے گی، وہ سہولتیں جو گھر میں آپ کو ملتی ہیں وہ تو نہیں، تو جیل کا معاملہ بالکل جیل کا ہوتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ہراسمنٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے یا سہولتوں کی کمی ہے، اول تو یہی بہت بڑی سزا ہے کہ جی آپ کو ایک محل سے اٹھا کے جو ہے وہ جیل کی بیرک میں یا تھانے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو ان خواتین نے باقاعدہ اس بات سے انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو خواتین ہیں PTI کی جو وہ جیل کی جو قیدیوں کی جو وین ہے اس سے اتر رہی ہیں، جس میں وہ عائلہ ملک یا عالیہ حمزہ ہیں، شاید ان کا کیا مجھے صحیح یہی نام ہوگا، اور کچھ خواتین ہیں، تو وہ پھٹ پڑی عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہماری شناختی پریڈ بھی ہو گئی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیوں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور ہم سے رات میں آ کے جو ہے وہ ہماری تلاشی لی جاتی ہے جبکہ ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو خواتین آتی ہیں، لیڈی پولیس سرچر آتی ہیں، وہ تلاشی لیتی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن اس بات پہ بھی وہ پھٹ پڑی، ان کی جو وکیل ہیں خاتون وکیل، وہ انہیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آپ یہاں شور نہ کریں، یہاں سب کے سامنے بات نہ کریں، یہ بات ہم بعد میں کر لیں گے، اندر جا کے کر لیں گے۔ لیکن وہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے بالکل کھل کر وہ بڑی اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جو ایک بات تھی، وہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو تاثر دیا وہ بڑا غلط تاثر دیا، اور یہ تاثر وہ اپنے مرد جو PTI کو رہنما تھے ان کے بارے میں تو وہ پکا دے ہی چکے،
وہ خواتین کے ساتھ بھی دیں. اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خواتین کا تاثر جو ہے وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی ان کو نہ گرفتار کر لیں. ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے بھی خواتین سے زیادتیوں کے الزامات لگائے گئے تاکہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے, ادارے جو ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں. تو بہرحال بشریٰ بی بی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی کے اور عمران خان صاحب کے معاملات اب پہلے جیسے شاید نہیں رہے. بہت سے معاملات میں جو ہے کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی دوری بھی نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے جب کس برا وقت آتا ہے تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. تو آج اس برے وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے بھی یہی صورتحال ہو سکتی ہے, کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. تو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے عمران خان صاحب کو وہ ظاہر ہے باقی لوگوں کا اتنا نہیں ہے ڈر کہ چلے جی انہوں نے تو آ کے پریس کانفرنس کر دی, وہ جو چاہے الزام لگائیں. لیکن اگر ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جن کے کہنے پر, جن کے تعویذ گنڈوں پر, جن کی پھونکوں پر انہوں نے جو ہے اب تک پوری اپنی سیاست چلائی, تو وہ اگر پکڑی گئی, انہوں نے اگر رازوں سے پردے اٹھا دیے تو وہ تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس بات کا بھی ان کو خوف ہے اور تھوڑی سی بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی دوری جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ یہ دوری جو ہے وہ مستقل دوری میں بدل جائے اور اس حوالے سے بھی کوئی خبر سامنے آ جائے کہ جی ان کی کوئی علیحدگی ہو گئی ہے یا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے بشریٰ بی بی نے بھی. لیکن ابھی اس بات کی کوئی ظاہر ہے کہ تصدیق نہیں ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں میئر کراچی کے الیکشن کے حوالے سے. ظاہر ہے سب سے بڑا یعنی یہ کراچی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ, ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ جو اس وقت کراچی جو بالکل لاوارث ہے, شاید کوئی میئر آنے سے, لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ میئر کے نتیجے میں کوئی وارث مل پائے گا, اس لیے کہ ماضی میں بھی جو میئر آئے تو ان سے کراچی کو وارث تو نہیں ملا. جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس حوالے سے انتہائی اہم جو ہے وہ پوزیشن پر ہے اور بغیر پی ٹی آئی کے کراچی کا میئر کوئی نہیں بن سکتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو یا جماعت اسلامی کا امیدوار ہو. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے جتنے یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں ان کی جو تعداد ہے جو بتایا جاتا ہے کہ 42 کے قریب ہے, تو وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. اور ظاہر ہے کہ پورے ملک کی نظریں جو ہیں وہ کراچی پر ہیں اور کراچی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورا ملک کراچی چلاتا ہے, ٹیکسوں کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی. تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ویسے تو قومی سطح پر پورے ملک کی سطح پر پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر اہم ہوتی جا رہی ہے, ٹوٹتی جا رہی ہے, بکھرتی جا رہی ہے, گروپ پہ گروپ اس پہ بنتے نظر آ رہے ہیں. گو کہ کراچی میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر جو ہے اب کراچی کے صدر نہیں رہے. آفتاب صدیقی صاحب بھی مستعفی ہو گئے ہیں, سندھ کے صدر بھی نہیں رہے اور پارٹی چھوڑ چکے ہیں. حلیم عادل شیخ جن کو انہوں نے اس میں جو مذاکرہ کی ٹیم اس پہ رکھا تھا وہ بھی منظر عام پر نہیں ہے اور بہت سارے کوئی منظر عام پر نہیں ہے. اور جو یو سی چیئرمین ہیں یہ خود بھی ابھی تک جو ہے وہ کوئی اعلان نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے حلف ضرور اٹھائے اور ان کو ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جب گرفتار بھی کیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ آڑے آ گئی اور جماعت اسلامی ان کو رہائی کے لیے ان کے لیے متحرک ہو گئی. تو جماعت اسلامی کی تو پوری کوشش ہے اور ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی مل کر آئی ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو گو ہیڈ دے دیا ہے. لیکن اب سارا معاملہ پی ٹی آئی کے ان ارکان پر ہے, ان یو سی چیئرمین پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جاتے ہیں, وہ کیا فیصلہ کریں گے. آیا وہ عمران خان صاحب ان کی ہدایت مانیں گے ایک ایسے لیڈر کی جو اس وقت ایک ظاہر ہے کہ اس بالکل ان کی جو کیفیت ہے, پوزیشن ہے, وہ بالکل ناپسندیدہ ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد. اگر وہ یو سی چیئرمین اپنے چیئرمین کی ہدایت پر جماعت اسلامی کے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو بھی ایک ظاہر ہے کہ خطرناک بات تو ہے یہ کہ جب جس چیئرمین کو لوگ تیزی کے ساتھ ایک طرف چھوڑ رہے ہیں, ایک طرف تو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب ان کی ہدایت پر میئر کراچی کے لیے ووٹ دیں گے, تو یہ کیسا دوہرا عمل ہوگا, یہ دوہرا معیار ہوگا. گو کہ جماعت اسلامی کے لیے تو یہ بات اہمیت نہیں رکھتی, ان کے لیے تو یہی بات اہمیت رکھتی ہے کہ بھئی کسی طرح پی ٹی آئی انہیں سپورٹ کر دے اور انہوں نے تمام تر اس بات کی کوشش کر لی ہے, عمران خان صاحب سے مل رہی ہے, حمایت کا بھی اعلان ہو گیا ہے. لیکن اب سارا امتحان جو ہے وہ ہے یو سی چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے, وہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف جاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں, کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے
تو اور ظاہر خرید و فروخت کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس وقت تو سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جب مرکزی سطح پہ اتنے بڑے بڑے جو عہدیدار تھے، جب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ یو سی چیئرمین کی اوقات کیا ہے؟ وہ کیسے کیا نام ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو اپنا چیئرمین مان سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں، یعنی بلوچستان سے بھی آج جو ہے وہ نوابزادہ جمال جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور روزانہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو ان حالات میں جب اتنے بڑے بڑے لوگ، پوری پارٹی جو ہے خالی ہو چکی ہے، تو یہ کراچی کے یو سی چیئرمین عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ ان کا ساتھ کیسے دیں گے، ان کی حمایت کیسے کریں گے اور ان کی ہدایت پر جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے؟ تو یہ سوالیہ نشان تو ہوگا۔ تو ناظرین، بہرحال وقت قریب ہے، یہ بات بھی جو ہے وہ ظاہر کھل کر سامنے آ جائے گی کہ آخر پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین ہیں ان کا کیا رول ہو، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین میئر کراچی کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جو فیصلہ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین جس کی حمایت کریں گے، جس امیدوار کی، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، اس کا امیدوار بآسانی میئر کراچی بن جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔